بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ حکومت بہت گھبرا گئی اور وہ اپنی سمت اور ترجیحات کا تعین نہیں کر پا رہی۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم کو کچھ نہیں سوچ رہا تو پھر اسمبلی توڑ دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں۔ نواز شریف صاحب لندن جانا چاہتے ہیں مگر انہیں اس سے روک دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں ہنگامے بڑھ گئے ہیں اور حسینہ واجد کا اقتدار خطرے میں ہے۔ جماعت اسلامی مذاکرات کے معاملے میں مایوسی کا شکار ہے کہ حکومت کوئی بات سن نہیں رہی۔ ماہرین نے بہت سے قابل جماعت اسلامی سمیت اور لوگوں نے بھی وابڈا کے چیئرمین سمیت قابل عمل حل تجویز کیے لیکن غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ٹامک ٹوئیاں اس حالت میں حکومت مار رہی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ بہت اچھالا گیا اور اس کے 2 ججوں کے اختلافی نوٹ کو، وہ تو آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پراپیگنڈا ویلیو ہے اس کی، یعنی دھندلا دیا جائے اس فیصلے کو اور یہ تاثر دیا جائے کہ بڑا ظلم کیا گیا۔ اب سامنے کی بات یہ ہے کہ اختلافی نوٹ کوئی چیز نہیں ہوتا، نہ اس کا کبھی کوئی عدالت میں حوالہ دیا جاتا ہے، حوالہ دیا جائے تو ٹوک دیا جاتا ہے۔ اصل فیصلہ 11 ججوں کا کہ وہ 8-5 کا تو فیصلہ یہ ہے نا کہ ان کو سیٹیں دی جائیں۔ 8 ججوں نے تو یہ کہا نا 13 میں سے، اور 11 نے یہ کہا قاضی صاحب سمیت، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت، کہ یہ ایک پارٹی ہے، ہمارے فیصلے کی غلط توجیہ کی گئی بلے کے معاملے میں، اس کو پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ مگر ایک بڑا دلچسپ فکرہ ہے اس اختلافی نوٹ میں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے محرکات کا کہ کسی آئینی ادارے پر پابندی نہیں ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی۔ اگر اس کی پابندی نہیں ہے تو حکومت کے فیصلوں کی پابندی کیوں کی جائے؟ پولیس کی بات کیوں مانی جائے؟ ایف آئی اے کی بات کیوں مانی جائے؟ ایف بی آر کی بات کیوں مانی جائے؟ یہ بھی تو آئینی ادارے ہیں نا، ویسے ہی جیسے کہ سپریم کورٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی بات کیوں مانی جائے؟ تو اس کا مطلب انارکی کا اعلان ہے کہ انارکی ہونی چاہیے، اور صرف عدالت ہی ہے جو آخری سہارا ہوتی ہے۔ اگر عدالت کی بات بھی نہیں مانی جائے گی تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کتنا فرق ہے، کہاں 11 جج اور کہاں 2 ججوں کا اختلافی نوٹ۔ تو اگر اسی کو میڈیا کا بڑا حیران کن رویہ ہے، کسی نے کہا ہے کوئی فرمائش پوری کی گئی ہے، اس کو اچھے بھلے اخبارات نے بھی جن سے کوئی تھوڑی بہت امید رکھی جاتی ہے، انہوں نے بھی اس کو بہت اجاگر کیا ہے۔ بھائی اس میں اجاگر کرنے والی کون سی بات ہے؟ اور تفصیلی فیصلے سے پہلے آ گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے سے پہلے جاری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حکومت کے ہم سے ہمدردی رکھنے والے اخبار نویس بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت لڑکھڑا رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے لکھا ہے کہ فیصلہ ساز بھی مطمئن نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن نہیں ہے۔ ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کو چین اور سکون کا نہیں ملا۔ حکومت کچھ بھی کر دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ اور جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری نے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کہا کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے، خطرے کا اظہار تو کر رہے ہیں خواجہ آصف سمیت صاحب وزراء کرام، تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا کہ ہم ان کی مدد کریں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ نہیں سوچتا تو اسمبلی توڑ دیں، نئے الیکشن کریں وزیر اعظم صاحب۔ حکومت کی مدد کے لیے ہم تو تیار ہیں۔ زرداری صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، زرداری صاحب کے پاس وہ نسخہ ہے، ایک عظیم قائد جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہے، شفاء الملک ہے، وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مگر کوئی بیٹھ کر بات کرے، یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے۔ ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ وہ عقاب کی طرح بلندی سے دیکھتے ہیں،
ان سے بھی کہا تھا انہوں نے، صدر اوباما سے بھی، اور جنرل کینی سے بھی ایک بار کہا تھا، 120 منٹ تک رات کو 12 بجے فون کیا اور 2 گھنٹے بات کرتے رہے۔ اوباما سے بھی، جس پہ غالباً واشنگٹن پوسٹ نے کسی اور ممتاز امریکی اخبار نے لکھا تھا کہ بے ربط گفتگو کرتے رہے۔ جب انہیں دبئی لے جایا گیا تھا 4 گھنٹے مولانا فضل الرحمان کو بٹھائے رکھا تھا اور آدھی رات کو جا کر گارڈ سے گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر دباؤ ڈال کے جیسے بجٹ کے سے اختلاف کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر اپنا بھول بھال کے ساری اس کی حمایت بھی کر دی اور کچھ مطالبات بنوا لیے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے پی آئی اے پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں کسی فرنٹ مین کے ذریعے، اور بھی ہے، اسٹیل مل بھی ہے، اور بھی بہت سے ایسٹس نیلام کرنے ہیں، اور جس کا بس چلے گا کوشش تو کریں گے۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یونٹی گورنمنٹ بنا دی جائے، نیشنل یونٹی گورنمنٹ، یعنی قومی حکومت۔ ایک عارضی حل یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن حسن نیت بھی تو چاہیے۔ اگر مسائل حل کرنے کی نیت ہو تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی سکتا ہے۔ اگرچہ اصل حل تو یہ ہے کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار سونپا جائے، اور وہ ظاہر ہے نئے الیکشن کے ذریعے ہونے چاہیے، مگر منہ کو خون لگا ہوا ہے، تعیش کی عادت ہے، روپیہ صرف کرنا ہے اپنے آپ پہ، اور پھر یہ کہ اقتدار کا نشہ، اس نشے سے کون باہر نکل سکتا ہے؟ اگر گھروں کا راشن تک سرکاری خزانے سے خریدا جاتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے، کئی پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایک صدر پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے، کئی ہیں، اور بجٹ بھی بڑھا لیا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی ایچ کو ایک سامنے احتجاج کی اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا جی ایچ کیو کے سامنے؟ علی امین گنڈاپور نے یہ روایت کی اور انہوں نے کہا ہے، اپنا یہ موقف دہرایا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ وہی دلیل ہے پرانی، بار بار دہرائی گئی باتیں ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، عدالتی کمیشن کیوں نہیں بنایا جاتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر میاں افتخار حسین نے اور نیر بخاری نے بھی عمران خان پر یو ٹرن کا الزام لگایا اور کہا کہ آج وہ کس منہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، وہ انہوں نے تو غیر جانبدار ہونے کے لیے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس میں یو ٹرن کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی کی ہے، یو ٹرن اس میں کہاں ہے؟ اور غیر جانبدار ہونے کی بات تو وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں۔ میاں افتخار حسین بڑے دلچسپ آدمی ہیں، مجھے یاد ہے غالباً یہ 2009 تھا، 2009 ایک سیمینار تھا سوات میں، ننگورہ میں غالباً، تو ٹیررزم پہ، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی شریک تھے اور وزیر اعظم بھی شریک تھے، وزیر داخلہ اس وقت رحمان ملک تھے، اور بہت سے اہم اخبار نویس تھے، اور ملٹری لیڈرشپ کے کچھ اور لوگ بھی تھے، مشاہد حسین تھے، بہت سے اخبار نویسوں کو بلایا گیا تھا۔ تو اس میں کھانے کی میز پہ ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے مزاحاً ان سے کہا، آئی ایس پی آر کے جنرل اطہر عباس صاحب سے، کہ ایک چھوٹا سا میرا کام تو کر دیں۔ اب مذاق میں بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے، مشاہد صاحب کو وزیر خارجہ تو لگوا دیں۔ اب وہ جو محفل میں کچھ گفتگی کا ماحول پیدا ہوا اور اس طرح کی باتیں ہونے لگیں، تو میاں افتخار حسین چڑھ گیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کیوں چڑھ گئے، اور انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ جو لوگ، اس وقت بھی میں یہ ریکارڈ پہ لایا تھا احتیاطاً، کہ جو لوگ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں وہ تک جائیں گے، وہ تو نہیں تکے، اور عمران خان وزیر اعظم بھی بن گئے اور دوسری دفعہ پھر بن سکتے ہیں۔ بہرحال وہ بادشاہ آدمی ہیں افتخار حسین صاحب۔ نیر بخاری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔
وہ بھائی وہ پرانی بات الگ ہے، بعض اوقات انہوں نے یو ٹرن دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ایک دن اچک زئی سے کہتے ہیں بات کرو، دوسرے دن کہتے ہیں نہ کرو، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچک زئی صاحب سے کہا کہ گرینڈ الائنس کے لیے بات کریں، مطلب جمعیت علماء اسلام سے، جی ڈی ایس سے، جماعت اسلامی سے، اور بھی جو پارٹیاں ہیں۔ اتنا ہی جانتاری ہے، اتنا ہی جانتاری ہے کہ پراپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، ناکام لوگ۔ ڈاکٹر شاہد صدیق پی ٹی آئی کے بانی ممبر، ان کے بارے میں کچھ پولیس کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، پکڑے تو نہیں گئے لوگ، وہ ایک لیبارٹری کی ملکیت کا جھگڑا تھا، پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے، تنازع تھا، اور وہ لاہور میں ولنشیا میں ایک مسجد کے سامنے، مسجد خضر ہے شاید نام، باہر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کھڑے تھے کہ ان پہ فائرنگ کر دی گئی۔ سینیٹر مرزا افریدی کا ٹکٹ جو ہے وہ بڑے تنازع کا باعث بن گیا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بڑا اضطراب ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ انہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی تھی اور کبھی پارٹی کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب اظہر مشوانی کو نظر انداز کر کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیسے ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے لیے روپیہ لیا گیا، اور بڑے اہم، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ نام لے رہے ہیں، بڑے اہم لیڈر پہ یہ الزام لگایا جا رہا۔ یہ تو اگر اس کا جائزہ تو لینا چاہیے۔ بہرحال وہ تو مرزا افریدی تو حقدار نہیں، ویسے یہ نام بڑا دلچسپ ہے، ایک آدمی یا افریدی ہو سکتا ہے یا مرزا ہو سکتا ہے، مرزا تو صرف ترک ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ تو طرح طرح کے عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں، سعودی عرب میں تو 41 ناموں پہ پابندی لگا دی گئی، وہ میں نے دیکھی ہے فہرست، اس میں ایک آدھ کے سوا باقی سب پابندی درست ہے، بے معنی نام ہے، بے معنی نام بہت رکھے جا رہے ہیں اور اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نام ٹھیک رکھا جائے، بامانی نام ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب یہ بدستور پھنسے ہوئے ہیں، ایک طرف مولوی صاحبان غیظ و غضب میں مبتلا ہیں، دوسری طرف عدالتوں کی کوریج کرنے والے اخبار نویس ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ایسی تنقید کبھی کسی چیف جسٹس پہ نہیں ہوئی۔ ایک معروف رپورٹر ہیں حسنات ملک، انہوں نے کہا قاضی صاحب کی پہلی لڑائی جو ہے انور ظہیر جمالی صاحب سے ہوئی، پھر جیسے ثاقب نثار سے، آصف سعید کھوسا سے، عطا عمر بندیال سے، گلزار احمد صاحب سے، اور اب چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کا ہدف ہے، مستقبل کے چیف جسٹس۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ یہی حال ہمارے محترم شیر افضل مروت صاحب کا ہے۔ میں تو اس کا حامی ہوں کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کے بعد فیصلہ صادر ہونا چاہیے، لیکن بیان انہوں نے دلچسپ دیا ہے۔ اگر میں نے منہ کھولا تو نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا، سب کچھ شبلی فراز کے ایما پر ہو رہا ہے، بئی فساد کی جڑ ہے۔ بھائی شبلی فراز صاحب سے اختلاف ہوگا، انہیں ان سے ہوگا، اور اب اس کے بعد تو ہوگا ہی، ظاہر ہے، لیکن شبلی فراز صاحب فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے، عمران خان نے فیصلہ کیا تھا، ان کی بات سنی جانی چاہیے۔ اور زیادہ منہ کھولنے سے، بار بار منہ کھولنے سے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے شیر افضل مروت صاحب۔ آدمی کو کبھی ضبط بھی کرنا چاہیے، کبھی خاموشی سے بہتر کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، ایسا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھ لیتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں زندگی میں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب نے، جو جماعت اسلامی کی قیادت میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور سب سے زیادہ پریکٹیکل سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، حکومت نے خود فیصلہ کیا تھا، یعنی ہماری فرمائش پہ نہیں ہوا، وہ رائے فرار تلاش کر رہی ہے۔ کہا کہ حکومتی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس نے بھی تسلیم کیا تھا کہ گنجائش موجود ہے،
مگر کتنی؟ کہا جا رہا ہے 50 روپے. 50 روپے سے کیا ہوگا؟ وہ بلوں میں وہ کسی آدمی سے کہا، وہ مشہور تھا پیٹو، تو اس کو 22 روٹیاں اس کی خدمت میں پیش کی میزبان نے. تو اس نے کہا آپ مجھے ایسا ہی پیٹو سمجھتے ہیں؟ یہ ایک روٹی اٹھا لے جاؤ، 21 کافی ہیں. تو 50 روپے سے کیا ہوگا؟ روز بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں. 2013 میں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی 2013 میں اپنا 50% قیمتیں بڑھا دی تھی. اس کے بعد مسلسل بڑھ رہی ہیں. اور اب یاد آیا ہے کہ اس کے لیے خصوصی پولیس اور عدالتیں بنانی چاہیے. یہ آپ کو بر وقت کیوں نہیں سوچتا؟ باقی چیزیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے، ماہرین نے اس کا حل پیش کیا ہے، بہت سی تجاویز پیش کی ہیں. اور لیاقت بلوچ نے کہا کہ ایک قومی دھرنا بنتا جا رہا ہے یہ، بلکہ ان تو کب بن گیا ہے. تاجر اس میں شریک ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، اور اس سے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا ہے، امید جاگی ہے قوم میں. اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس لہر کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اگرچہ عادت تو شعبدہ بازی کی ہے، لیکن اس پہ بجلی کے معاملے میں اتنی زیادہ ایجوکیشن ہو چکی ہے، اور یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ معیشت کو تو ویسے بہت تباہ کرنے والے عوامل ہیں، یہی لوگ ہیں تباہ کرنے والے. یہ تو کبھی دنیا کے کسی ملک میں ایسے حکمران نہیں بن سکتے تھے، اور وہ بھی ایسی جیل سازی سے. اور بہت سے مسائل ہیں. ایف بی آر ٹیکس وصول ہی نہیں کرتا، آدھی معیشت کالی ہے. لیکن بہرحال اس وقت تو بجلی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کی تفصیل میں الگ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے مثلاً وابڈا کے چیئرمین نے کہا، جنرل سجاد غنی صاحب نے، جو انجینئر ہیں، جو بنیادی طور پر ایک انجینئر ہیں اور جن کی نگرانی میں ڈیم بن رہے ہیں، کہ کوئی معاہدہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، واٹر ٹائٹ معاہدہ کوئی نہیں ہوتا. اگر بجلی گھروں کے مالکان آمادہ نہیں ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو مہنگے بجلی گھر ہیں وہ حکومت خرید لے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے. پرائیویٹائزیشن بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اس کی طرف ابھی لوگ بات نہیں کر رہے. اور مثلا لاہور میں جو ہے کمپنی، تو اس کو 3 4 5 حصے کیے جائیں، کمپٹیشن ہو، لوگ بل وصول کر لیں گے. وہ حکومت کی طرح تھوڑی ہے کہ بھئی لوگ بل وصول نہیں کر رہے تو وہ 20% بل وصول نہیں ہو رہا، 30% نہیں وصول ہو رہا تو وہ ڈال دیے جائیں باقی لوگوں پہ. یہ تو ایک ناکارہ لوگ ہیں، ذہنی اپاہج، جسمانی اپاہج. وابڈا کی پیداواری صلاحیت میں انہوں نے کہا کہ 9000 میگا واٹ ہے تو 2 گنا سے زیادہ 5 سال میں اضافہ کریں گے، 11000 میگا واٹ، اور 4 روپے یونٹ کے حساب سے مہیا کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کے دور میں 18% منافع میں معاہدے کیے گئے، دنیا میں کہیں ایسا معاہدہ نہیں ہوا. پھر 2002 میں یعنی جنرل مشرف کے دور میں 12%، اتنا بھی منافع کہیں دنیا میں نہیں دیا جاتا. پہلے تو وہ یعنی قیمت ہی زیادہ رکھی گئی. اور یہ دیکھو اس میں فریب کاری کے کتنے پہلو ہیں. مطلب $100 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے تو $150 ملین دکھائی، $150 ملین کی کیا تو $200 ملین دکھائی. ظاہر ہے کہ دال میں کالا تھا. درآمدی کولے پہ انحصار اب کہہ رہے ہیں جو چین نے جو یونٹ لگائے ہیں، بجلی گھر لگائے ہیں، کہ اس کو درآمدی کولے کی بجائے مقامی کولے پہ کر دے. اس وقت کہہ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اب مشینری میں رد و بدل ہوگا، 100-150 ارب روپے خرچ ہوں گے اس پہ. 100 روپے کم از کم ماہرین کا اندازہ ہے. تیل کی کھپت، جو تیل انہیں فراہم کیا جاتا ہے سرکاری طور پر، اس کی کھپت کم ہے، دکھائی زیادہ جاتی ہے. یہ بھی ایک فریب کاری کی صورت ہے. آڈٹ نہیں کیا جاتا. کیا جائے تو بعض لوگ عدالتوں سے وہ حکم امتناعی لے لیتے ہیں، اسٹے آرڈر. یہ بات ان کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ عدالتی نظام کو ٹھیک کیے بغیر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہی لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، یہی باقی چیزیں ہیں. سیدھا جو رستہ ہے وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟
وہ احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں ظاہر ہے جامع نظر ثانی کی ضرورت ہے، میری مراد یہ ہے، اور مانیٹرنگ اصل چیز ہوتی ہے. ایک ادارہ کام شروع کرتا ہے تو اس میں روزمرہ نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ کہاں خرابی ہے، حکمت عملی میں تبدیلی کی جائے، کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے. احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ کسی کے پاس منصوبہ ہے تو لے کے آؤ، یعنی ڈوبنے کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر سمر مبارک بند نے کہا تھا کہ جب ہم نے سارا کام مکمل کر لیا اور بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو گئے تو ان کا ٹیلی فون آ کے بند کریں اس کو. اب اسی سے اینگرو والے بنا رہے ہیں، 3 یونٹ ہیں غالباً ان کے. تو اس کی کبھی تردید نہیں کی انہوں نے. اور اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نون لیگ کے لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، سرکاری افسروں کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سمر مبارک بند تو ناکام ہو گئے ہیں. ناکام ہو گئے تو بجلی کا کیسے پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ؟ اور آبویسلی سستی ہے. کوئلہ کہاں جنوبی افریقہ سے آئے گا اور کہاں ساہیوال پہنچے گا، کو جا کے یہ وہیں تھر میں کیا جائے. مگر یہ ظاہر ہے سارے معاملات، اور یہ قبلہ حسن اقبال صاحب وہی ہیں جو تڑپ رہے ہیں اختیارات کے لیے. اب بھائی منصوبہ بندی کمیشن موجود ہے تو اس وزارت کی ضرورت کیا ہے؟ منصوبہ بندی تو اسے کرنی ہے. احسن اقبال صاحب کی کیا انپوٹ ہے سوائے اس کے کہ کبھی اس طرح کا مشورے دیں، لیپ ٹاپ بانٹ دیں، عمران خان بڑا مقبول ہو رہا ہے، یا انڈیا کے بارڈر کے پاس جا کے ایک اسٹیڈیم بنا دیں 3 ارب روپے کا، یا تجویز پیش کریں کہ باغ جناح میں جو 4 ایکڑ 6 ایکڑ 8 ایکڑ جگہ دی جائے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا ہے. وہ بڑے ماہر ہیں جناب باغبانی کے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا ہے انہوں نے. ایک وہ ہے ان کے بھائی کا چھوٹا سا اس کا کاروبار ہے. 30 روپے ڈالر تھا جناب بے نظیر کے دور میں، 1994 میں 30 روپے کا ڈالر تھا. اس وقت یہ معاہدہ کیا. اس وقت کسی کی عقل شریف میں یہ بات نہیں آئی کہ ڈالر کی قیمت تو پاکستان میں بڑھتی رہتی ہے. بھٹو اقتدار میں 3 یا 4 روپے کا تھا، 9 روپے کا ہو گیا، پھر 10 روپے کا ہو گیا، پھر بڑھتے بڑھتے ضیاءالحق کے زمانے میں بھی بڑھا. تو بے نظیر تو 30 روپے کا تو ڈالر تھا. اس وقت کسی کی عقل شریف، اگر عمران خان 148 پہ اگریمنٹ نہ کر لیتے تو یہ ویرانہ ہو گیا ہوتا، بجلی ہوتی ہی نہیں. اگر 270-80 روپے پہ ادائیگی کرنی پڑتی تو کون بجلی استعمال کرو؟ بجلی کے نرخ تو 150 روپے یونٹ ہوتا، کیونکہ چوری تو یہ نہیں روک سکتے، ان کے بس کا نہیں، کام نہیں یہ کر سکتے، یہ باتیں بنا سکتے ہیں، شعب دوازی کر سکتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں ایک دن یہی اسٹیبلشمنٹ انہیں اٹھا کر پھینکے گی، ہاتھ ان سے کہے گی خدا کے لیے معاف کرو. ابھی سے ایسے صورتحال یہی ہے. لیکن یہ دیکھیے کوئی دن آتا ہے، ہر ایک کا ایک دن ہوتا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر مجرم کا ایک دن آتا ہے. باقی کچھ یہ بنگلہ دیش کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. حسینہ واجد کا چل چلاؤ لگتا ہے، سول نافرمانی کی وہ کال دے دی ہے طلبہ قیادت نے. تو اسٹوڈنٹس ڈسکریمنیشن فورم غالباً اس کا نام ہے، جس نے یہ تحریک شروع کی تھی، اور کہا بجلی کے بل ادا نہ کریں اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی گیس کے ہیں، بجلی کے ہیں، جو بھی ہیں، اور باہر جو بنگالی ہیں وہ پیسے نہ بھیجیں، اور سرکاری ملازمین ہڑتال پہ جائیں. 200 آدمی اب تک حسینہ واجد کے حامیوں اور مخالفین کی جھڑپوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. صرف اتوار کو 23 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، جان سے گئے. اور کل تو لاکھوں مظاہرین نکل آئے اور حکومت بے بس ہو گئی. آج کچھ انہوں نے کارروائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں سول نافرمانی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور یہ طلبہ نے کہا ہے کہ حسینہ واجد کی استعفے تک یہ جاری رہے گا.
پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ یعنی اسحاق ڈار صاحب اور قائم مقام وزیر خارجہ ایران کے علی باقری صاحب کے درمیان بات ہوئی ہے. وزرائے خارجہ اسلامک کانفرنس کا وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، پورا تعاون کرے گا اس کے. اسرائیل کا نام نہیں لیا، کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے، صدارتی آداب کے خلاف. سیدھے منہ سے یہ کیوں نہیں کہتے اسرائیل نے قتل کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، دنیا میں کسی کو اس پہ شبہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں لیتے اسرائیل کا نام؟ توبہ، کوئی حد ہے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اصل لفظ تو فرار استعمال کرنا چاہیے. بے چین ہے، دکھی تو وہ ہیں ہی کہ بھائی وزیر اعظم نہیں بن سکے. ویسے تو وہ وزیر اعظم بھی تھے تو بہت سا وقت باہر گزارتے تھے، زیادہ تر لندن میں. 100 کتنے دورے کیے تھے 4 سال میں، اور اس لیے کہ لندن میں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا کاروبار ہے، جہاں اسحاق ڈار کو سونپ کے چلے جاتے تھے. لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. اب مسئلہ کیا ہے ان کا کہ نامقبولیت کا انہیں احساس ہے، ڈپریشن کے شکار ہیں، ان کا حلقہ کھل سکتا ہے، اور وہ باہر جا کر کوئی نیا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی اجازت انہیں نہیں دی جا سکتی. خود ترسی کا بھی شکار ہیں. میرا ذاتی اندازہ یہ ہے، اچھا یہ ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے بھائی ڈپٹی اسٹیشن ماسٹر جو ہیں وہ برمنگم میں پی آئی اے کے جاوید اقبال، ان کا فقہ جو ہے وہ جعلی نکلا ہے کی سند. تو خیر اس میں کیا تعجب ہے، جعل سازی تو ہمارا شعار بن چکا ہے، حکومتوں کو اس کی کیا پرواہ ہے، خاص طور پہ پچھلے 35-40 برس میں تو، بلکہ 50 برس میں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے 8.5 لاکھ آدمی نکال دیے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. جعلی تھے، وڈیروں کے ملازم تھے، سرکاری ملازموں کے گھروں میں کام کرنے والے تھے، کچھ چھوٹے سرکاری ملازم بھی تھے. یہ پیپلز پارٹی نے شامل کیے تھے، نون لیگ نے انہیں برقرار رکھا تھا. اب پھر وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے تو ظاہر ہے اب پھر شامل کیے جائیں گے. میرا ذاتی اندازہ اچھا سعودی عرب اور متحدہ امارات کے رہنماؤں نے اسماعیل ہانیہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی. سیاست نہیں ہے، سنگ دلی ہے، شقاوت قلبی ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قرآن مجید کہتا ہے دل اندھے ہو جاتے ہیں. وی پی این کے استعمال میں، وی پی این کے باوجود ایکس کے استعمال میں، ٹویٹر جیسے کہا جاتا تھا، 70% کمی ہوئی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہتی ہے کہ دنیا بھر کے وی پی اینس گئے، ان کا جائزہ لے کر ہم طے کریں گے کہ کس کو اجازت دینی ہے. ہاں جی، وہی بنگلہ دیش کے راستے پہ. ہاں جی، اسے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ 1971 میں تو مغربی پاکستان میں میڈیا کوئی خبر نہیں چھاپ رہا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ اور اس وقت کیا صورتحال ہے بلوچستان میں اور پختونخوا میں؟ تو خبریں تو کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اور کچھ اگر بڑھاس نکل رہی ہے تو یہ اس کا حکومت کو فائدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہے. ورنہ لوگ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں. تاریخ کا سبق یہی ہے، کنٹمپریری دنیا بھی یہ بات چیت کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ ٹیررسٹوں سے بھی بات چیت کرنی پڑتی ہے اگر ممکن ہو، اگر وہ آمادہ ہوں کو معقول حل تسلیم کرنے کے لیے. اور سیاسی پارٹیوں سے، مودی سے بات کرنا چاہتے ہیں، بے چین ہیں. نواز شریف اتنے بے چین تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور باجوہ صاحب اس سے بھی زیادہ بے چین تھے. تو بات نہیں کرنی. میرا اندازہ یہ ہے کہ حالات اگر بہت بگڑ گئے، خدا نخواستہ
کیونکہ کام دھام ان سے تو ہوتا نہیں اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. زیادہ بگڑ گئے حالات تو شریف خاندان، زرداری خاندان، ان کے لائپالے خاندان ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے جس طرح ممکن ہوا. مشکل ہوگا، ممکن ہے اس وقت پھر اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن رائے راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مثبت انداز فکر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت لمبی میرا خیال حسب معمول گفتگو ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ.